بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک نیک اللہ کے بزرگ رہا کرتے تھے، جن کے ساتھ ان کی ایک بہن بھی رہا کرتی تھی۔ وہ اللہ کے بزرگ اتنے نیک پرہیزگار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سے مال و دولت سے نوازا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے دل میں خوف خدا پیدا اس طرح کیا تھا کہ وہ بھوکھوں، غریبوں، ناداروں کو کھانا کھلاتا تھا، اور روز اس کے گھر کے آگے کھانا تیار ہوتا اور لوگ آ کر وہاں سے کھانا لے جاتے اور کھاتے تھے۔ پھر اس شخص نے اپنی بہن کی شادی ایک ساتھ والے گاؤں میں کر دی، جہاں پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یکے بعد دیگرے 3 بیٹوں سے نوازا۔ جب اس کے بیٹے 15 سال کی عمر تک پہنچے، بڑا بیٹا 16 سال کا، دوسرا 14 اور پھر 11 سال اس طرح کی عمر تک پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ عورت اپنے بیٹوں کے ساتھ تنہا رہنے لگی۔ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح نیک اور پرہیزگار تھی اور کوشش کرتی تھی کہ روز اس کے گھر سے کسی نہ کسی غریب اور مسکین کے گھر کھانا پہنچایا جائے۔ وہ لنگر تو نہیں چلاتی تھی، لیکن استطاعت کے مطابق روزانہ غریبوں مسکینوں میں سے کسی نہ کسی کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اور پھر کچھ وقت گزرا اور اس نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیں، اور جب گھر میں بہویں آ گئیں تو اس جو عورت وہ بوڑھی ہو گئی تھی، اس نے اپنی بہوؤں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنا خرچ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کی بہویں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ دوسروں کو پکا کر کھلانے سے انسان تھک بھی جاتا ہے، اور پھر رزق دوسروں کو کھلانے سے خود کے پاس مال و دولت میں کمی آ جاتی ہے، اور خود بندہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ تینوں بہویں منہ بنا بنا کر رکھا کرتی تھی، اور جب کسی غریب مسکین کو کھانا کھلانے کا وقت آتا تو کھانا اتنا کم پکاتی کہ ان کی ساس بیچاری دل بسوڑ کر رہ جاتی کہ میں اب غریبوں کو کھانا کیسے کھلاؤں۔ اور پھر ایک دن ان تینوں نے پلاننگ کی کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو ان تینوں نے بہانہ بنایا کہ آج میرا ہاتھ جل گیا ہے، کسی نے کچھ ہاتھوں پر پٹی باندھ لی اور اپنے شوہر سے شکایت کی کہ تمہاری ماں کے کہنے کے مطابق ہم روزانہ ڈھیروں کھانا پکاتی ہیں اور وہ لوگوں کو کھلاتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پیسوں کا بھی ضیاع ہو رہا ہے اور ہم بھی تھک جاتی ہیں۔ اب ہم سے نہیں پکایا جاتا، ہمارے ہاتھ جل گئے ہیں، ہمارے بازو درد کر رہے ہیں۔ جھوٹ موٹ کی شکایتیں لگا کر جب ان تینوں نے اپنے شوہروں کے کان بھرے، تو ان تینوں بھائیوں نے ایک ساتھ مل کر اپنی ماں سے یہی بات کی کہ اب ہم اپنے پیسے، اپنی کمائی اس طرح کھانا پکوا کر لوگوں کو کھلانے پر نہ ہی خرچ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہماری بیویاں پکا کر لوگوں کو کھلا سکتی ہیں، لہٰذا مہربانی کرو، ہماری جان چھوڑو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ جب یہ اس ماں نے سنا تو وہ بیچاری روتی روتی گھر سے نکلی اور ایک جانب چل پڑی۔ وہ اتنی خوددار تھی کہ وہ اپنے بھائی کے گھر بھی نہ گئی، اور پھر راستے میں اسے ایک آدمی ملا، ایک نوجوان لڑکا، جس نے اسے رونے کی وجہ پوچھی اور پھر اسے اپنے گھر لے آیا اور ایک کمرہ رہنے کے لیے دیا کہ ماں جی آپ یہاں رہیں، جب تک آپ چاہیں یہاں پر رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تب وہ عورت اس کے گھر رہنے لگی، جبکہ دوسری جانب وہ بھائی جو صدقہ و خیرات کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ اس کے لنگر خانے چلنے لگے تھے اور شہرت دور دور تک جانے لگی تھی۔ جب دوسرے گاؤں میں ان بیویوں تک خبر پہنچی کہ ساتھ والے گاؤں میں بھی ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے جو کہ لنگر خانہ چلاتا ہے اور پیسے کا ضیاع کرتا ہے، تو وہ تینوں ایک ساتھ چل پڑی کہ ہم جا کر دیکھ آتے ہیں، آخر وہ کیسا انسان ہے جو ہماری ساس کی طرح تھوڑا پاگل ہے، جو اپنے مال و دولت پر لوگوں
کو کھلا کھلا کر ختم کر رہا ہے اور اپنے وقت کا بھی ضیاع کر رہا ہے۔ وہ تینوں ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے جب اس گاؤں پہنچی اور پھر لنگر کھانے پر آئیں تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کھانا کھانے آئی ہیں تو بیٹھ جائیں، تو وہ تمسخر اڑانے لگی کہ ہم مسکین نہیں ہیں اور نہ ہی ہم غریب ہیں، ہم یہاں کھانا کھانے نہیں آئیں، ہم دیکھنے آئی ہیں کہ وہ بے وقوف انسان کون ہے جو اللہ کے نام پر اس طرح کے ڈھونگ رچا رہا ہے، اپنی دولت لوگوں پر اڑا رہا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ جب لوگوں نے اس طرح کی باتیں ان کے منہ سے سنی تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کہ کتنی غلط بات کر رہی ہیں، کیسی طنز کرنے والی باتیں کر رہی ہیں۔ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہ عورتیں کتنا تکبر کرتی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے انہیں برا لگتا ہے، اپنے مال و دولت کو گن گن کر جمع کر کر رکھتی ہیں، اور جس اللہ رب العزت نے انہیں مال و دولت عطا کیا ہے یہ اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتیں۔ اور پھر وہ اندر گئی تو ایک بزرگ نے انہیں کھانا پیش کیا تو انہوں نے تکبر میں آ کر اس کھانے کی برتن کو دور پھینک دیا اور کہنے لگی کہ ہم کوئی غریب نہیں ہیں، ہم کوئی مسکین نہیں ہیں، ہم تو دیکھنے آئی تھی کہ تم ہو کون جو اس طرح کے ڈھونگ رچا رہے ہو۔ جب وہ اس طرح کی تکبر والی باتیں کر رہی تھی، اتنا سنا کہ اس بوڑھے آدمی نے صرف آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی اور اللہ سے التجا کی کہ یا باری تعالیٰ کہ یہ کیسی آزمائش مجھ پر آئی ہے۔ اور پھر وہ عورتیں وہاں پر یہ کہنے لگیں کہ ہماری ساس بھی تمہاری طرح پاگل تھی، وہ بھی ہمارے پیسوں کا ضیاع کرتی تھی، ہم سے کھانے پکوا پکوا کر لوگوں کو کھلایا کرتی تھی اور ہمارے شوہر کی کمائی یوں ہی لوگوں پر لٹا دیا کرتی تھی۔ جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو انہوں نے اچانک اپنے آپ میں کچھ تبدیلی محسوس کی اور پھر ان کے جسم اکڑتے گئے اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کتے کی شکل اختیار کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں عورتوں کو کتیا بنا دیا۔ جب یہ سب کچھ وہاں پر موجود بیٹھے لوگوں نے دیکھا تو وہاں پر ایک چیخ و پکار ہونے لگی اور پھر لوگوں نے ڈنڈا اٹھا کر ان کتیاؤں کو وہاں سے بھگا دیا۔ اب وہ وہاں سے نکل آئیں اور پھر جس جانب بھی جاتی لوگ انہیں دھتکارتے، کوئی اینٹ پتھر سے مارتا تو کوئی ڈنڈے سے مارتا۔ اب وہ گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ جب گھر کے اندر داخل ہونے لگی تو ان کے شوہروں نے دیکھا کہ گھر کے اندر کتی داخل ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی ڈنڈا اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ گھر آئیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، پھر دیکھا کہ اب شوہر گھر کے اندر چلے گئے ہیں، وہ دوبارہ گھر کے اندر گئی اور پھر بھی ان کے شوہر نے انہیں ڈنڈا اٹھا کر گھر سے باہر نکال دیا اور وہ اپنی بیویوں کی تلاش کر رہے تھے، لیکن یہ ایسے حال میں تھی کہ انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھیں کہ ہم ہی تمہاری بیویاں ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ تھکنے لگیں، انہیں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی، پیاس سے مرنے لگتی، بھوک کے مارے نڈھال ہو گئیں اور پھر دوبارہ اسی درگاہ تک، اسی لنگر خانے تک جا پہنچی جہاں پر انہوں نے تکبرانہ الفاظ ادا کیے تھے۔ تو ایک شخص وہاں پر کھڑا تھا جس نے دیکھا کہ یہ کتیاں وہاں پر آئی ہوئی ہیں تو اس نے دور سے ہی وہیں انہیں روک دیا اور پھر کسی کتے والے برتن میں ان کے لیے کھانا اور پانی دیا، جسے جلدی جلدی یہ لوگ کھانے اور پینے لگی۔ تو وہ بزرگ وہاں پہنچا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں تم کون ہو، یہ آج تم وہی کھا رہی ہو جو تم نے مذاق اڑایا تھا کہ جان بوجھ کر لوگوں کو کھلا کے ضائع کر رہی ہو۔ اب بتاؤ کہ تم یہ جو کھا رہی ہو تو کیا تمہیں جو میں کھلا رہا ہوں یہ ضائع ہو رہا ہے، یا تم نے تکبر کیا تھا کہ ہم کوئی غریب یا مسکین نہیں ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم اتنا کچھ تکبر کرنے کے بعد آج دوبارہ اسی لنگر خانے تک آئی ہو اور تمہارا انجام یہ ہے کہ تم کتوں کے برتن میں کھا رہی ہو۔ جب وہ اوپر منہ اٹھا کر بار بار دیکھنے لگی تو اس بزرگ نے اللہ سے دعا کی یا باری تعالیٰ انہیں بولنے کی استطاعت عطا کر دے۔ تب ان کو اللہ نے استطاعت دی کہ وہ بولنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم بہت غلطی پر تھی، ہم اللہ سے معافی مانگتی ہیں کیونکہ ہم نے تکبر کیا، وہ تکبر جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ابلیس کو اپنی دربار سے نکال دیا تھا، ہم نے بھی تکبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سزا دی ہے۔ ہم معافی مانگتی ہیں اور ہم جانتی ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ سب غلط ہے۔ اور پھر وہ اپنے دوبارہ گھر گئیں۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہونے لگیں تو اس کے ایک کے شوہر نے ڈنڈا اٹھایا تو جلدی جلدی ایک پکار اٹھی، نہیں ہمیں مارو مت، ہم تمہاری بیویاں ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ ہم نے تکبر کیا، مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سزا دی کہ ہم کتا بن گئی ہیں۔ تب وہ عورتیں اپنے شوہروں کو ساتھ لے کر واپس اسی درگاہ والے اللہ والے کے پاس آئیں اور انہوں نے وہاں آ کر اپنی بیویوں کے لیے دعا کی استطاع کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری بیویوں کو اصل شکل میں لوٹا دے اور ہماری ماں کو بھی ہم سے لوٹا دے، واپس دے دے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم نے جو کچھ کیا اپنی بیویوں کو کہنے پر کیا اور آج ہماری بیویوں کو سزا مل چکی ہے۔ اور پھر اللہ والے نے انہیں خاموشی سے واپس بھیج دیا۔ اور پھر وہ شوہر جو تھے وہ اپنی بیویوں، جنہیں اللہ نے بولنے کی حکمت تو عطا کی تھی لیکن وہ ویسے کی ویسے کتا بن گئی تھی، اب وہ پریشان تھے اور اپنی ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اور پھر کچھ چند دن مزید گزر گئے تو انہوں نے ایک شخص کو پایا اور اس سے جب پوچھ تاچھ کی تو اس نے بتایا، ہاں میرے گھر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ جب وہ بھاگ کر وہاں گئے تو واقعی اس کی ماں وہاں پر موجود تھی۔ پھر انہوں نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور پھر انہیں بتایا کہ ہماری بیویاں جو تھی وہ تکبر کرتی تھی اور آج وہ اپنے انجام تک جا پہنچی ہیں۔ آپ میری ماں جو تم نے ہمارے لیے بد دعا کی تھی وہ بد دعا واپس لے لو اور میری بیویوں کو، ہماری بیویوں کو معاف کر دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، میں نے تو کبھی بد دعا کی ہی نہیں تھی، یہ تو وہ اعمال جو تمہاری بیویاں کرتی تھی انہی کا صلہ یہ پا رہی ہیں۔ اور پھر وہ عورت ان دونوں کو، اپنے تینوں بیٹوں اور بہوؤں کو ساتھ لے کر جب ساتھ والے گھر اپنے بھائی کے گھر پہنچی تو وہاں پر پتہ چلا کہ یہ اسی مقام پر آ کر تکبر کر کے گئی تھی۔ اور پھر اس بوڑھی عورت نے اپنے بھائی سے درخواست کی کہ تم میری بہوؤں کو معاف کر دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، کیونکہ تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، جس کے نام کا دیا کھلاتے ہو لوگوں کو، اسی کے نام پر اللہ سے دعا کرو کہ میرے بیٹوں کی گھر خوشحالی عطا کرے، انہیں معاف کرے اور ان کی بیویوں کو اصل حالت میں واپس لے آئے۔ تب وہ اللہ کا بزرگ اٹھا اور پھر اس نے دعا کرنی شروع کر دی۔ کچھ دن مزید دعا روزانہ کرتے رہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو کتا بنی انسان تھی وہ واپس اپنی شکل میں آنے لگی، اور جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، دوبارہ انسان بن گئی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کی اور پھر اپنی ساس کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ اور پھر اپنے گھر کے باہر انہوں نے لکھ دیا کہ جو کوئی بھوکا ہو، جسے کچھ کھانے کی ضرورت ہو، وہ صرف اس در تک آ جایا کرے، سوال کرنے سے پہلے ہم اسے اس کی طلب پوری کر دیں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنے گھر کے آگے لنگر خانہ کھول لیا اور پھر پکا پکا کر لوگوں کو کھلاتی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے نہ کہ لینے والوں میں۔ سچ ہے کہ جو کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اس طرح کام رکھے گا کہ جو کچھ اللہ عطا کرے گا اسے ناپ تول کر رکھے گا، لوگوں پر خرچ نہیں کرے گا اور لوگوں کے سامنے بدتمیزی کرتے ہوئے مال و دولت کو اپنا کہے گا اور اپنے رشتوں کو دور پھینکے گا، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام کرے گا۔